جی عروبہ. خبر ہے کہ جاپان میں ایک شخص کچھ نہ کرنے کا باقاعدہ معاوضہ لیتا ہے. اگر وہ کام نہیں کرتا اس کو کس بات کا پے کیا جا رہا ہے؟ کوسچن انٹرسٹنگ ہے. وہ ازلی اور ابدی ناکارہ لوگ ہوتے ہیں نا جی، بیکار نادار جی کہ کچھ نہ کرنا اور جاب لیسنس سے تنگ آ کر جب بندہ ستایا ہوا جھلایا ہوا کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں عجیب برکت ڈال دیتا ہے. مجھے امان اللہ یاد آتا ہے. جھلاہٹ میں کیے گئے مذاق یہ جو تناز ہوتے ہیں یہی کرتے ہیں طنز نگار. ہم نے دیکھو کہ جان بوجھ کر میں کیا کہتا ہوں یار تم کیا کر رہے ہو یہاں. بس وہ اس بات پہ سیکھ پا ہو جاتا تھا اور سیکھ پا ہو کہ ایسی کامیڈی دے گیا کہ اگلے 100 سال تک ہم ہنستے رہیں گے انجوائے کرتے رہیں گے. اب اس نے کیا کیا, اس نے ایک اشتہار دے دیا جی کہ میں ازلی اور ابدی بیکار آدمی ہوں, مجھے کوئی کام نہیں آتا, میں کوئی کام کرنا چاہوں مجھ سے نہیں ہوتا, خاموش بیٹھنے کے پاس رکھنے کے اگر آپ پیسے دے سکتے ہیں تو میں دستیاب ہوں. اب دیکھیں مجھے یاد آیا نیو یارک میں ایک کمپنی تھی جو بالکل بینکرپسی کے دھانے پہ پہنچ چکی تھی اینڈ دیٹ واز این ایڈورٹائزنگ ایجنسی. ویسٹ ہوتی نا ویسٹ, جی سر, بنیان, جی یہ ان کا ایک بہت بڑا کلائنٹ تھا. تو اس نے ایک بریف دے رکھا تھا تو اچھی ویسٹ کی تلاش ہے نا تو یہ استعمال کریں. تو کاپی رائٹر بیچارے کو پورا مہینہ کہا گیا کہ آپ یہ کریں, کیوں نہیں کر رہے, کاپی کیوں نہیں لکھ رہے. اس کو اس بات پر فائر کر دیا گیا, یہ آپ سے تو کام ہی نہیں ہوتا. اب وہ سیلری کا انتظار کر رہا تھا, سیلری لی تو جاتے جاتے کہتے یار میری آج آخری شفٹ ہے, 7-8 گھنٹے تو ہیں میرے پاس, لاؤ میں اپنی طرف سے کوئی چیز لکھ دیتا ہوں, میں بھی تمہیں پسند ہے. اب اس نے انتقام لینا تھا غصے میں نا, اس نے پہلا فقرہ لکھا, اس نے کہا یہ جو بنیان ہے نا یہ دنیا کا بیہودہ ترین لباس ہے کہ ویسٹ از اے لاؤزی تھنگ ٹو ویئر بٹ اف یو اسٹل وانٹ اٹ وی میک دا لاؤزیسٹ. اس ایک کاپی نے $10 ملین کا سیزن منافع دیا اس کو. کیا بات ہے. اس ویسٹ کمپنی کو, ویسٹ کمپنی نے اس کو ہائر کر لیا پرماننٹلی. اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ ایک نابینا سڑک پہ بیٹھا ہے تو ڈیلی اس کے ڈبے میں کوئی 5 سینٹس ڈال دیتا ہے, کوئی 10 سینٹس ڈال دیتا ہے, کوئی بہت رئیس اعظم ہو تو ایک کوارٹر ڈال جاتا ہے. ایک خاتون اس کے پاس آ کے بیٹھی, کاپی رائٹر تھی وہ, اوپر کام کرتی تھی ایک ادارے میں, تو آ کے کہتی میں ایک چھوٹا سا نا تمہارا جو بورڈ لکھا کہ آئی ایم بلائنڈ پلیز ہیلپ می, میں نابینا ہوں, تو کہتی میں اس کے اوپر کچھ لکھنا چاہتی ہوں, الاؤ کرتے ہو؟ لکھ لو, ایسی کیا بات ہے. وہ اپنا مارکر لے کے آئی تھی, اسی گتے کے اوپر جو کارٹن کاٹا ہوا ہوتا ہے اس نے ٹرن کیا اور اس کے اوپر کچھ لکھ کے چلی گئی. جب کافی دن بعد آئی نا تو اس نے کہا رکو رکو رکو, ادھر آؤ ادھر آؤ, یہ تم نے کیا لکھا تھا میرے اس کے اوپر؟ میں نے کہا کیوں, کیا ہوا ہے؟ تو میں ڈیلی دیہڑی لگاتا تھا $10 $12 کی, اب $5 6 $100 کما کے لے جاتا ہوں, تم نے لکھا کیا تھا؟ کہتی میں نے ایک چھوٹا سا فقرہ لکھا تھا کہ بہار آ چکی ہے اور میں دیکھنے سے قاصر ہوں. دیکھیں نا اس کا فرق, بندے کا دل پسیج جاتا ہے, بیٹھ جاتا ہے, اسی وقت بیٹھ جاتا ہے بات سن کے. فقرے میں بہت جان پڑ جاتی ہے الفاظ کے چناؤ سے. یاد ہے نا ہمارا دوست بابا پرویز اللہ غری کے رحمت کرے, ہمارے شو کا جو فوکس گروپ ہے اس کے ممبر ہوا کرتے تھے, بزرگ, بہت بہت زیرک اور جہاں دیدہ. ہم ایک دفعہ پکڑے گئے تو پولیس آفیسر آ رہا تھا ہماری طرف, بڑی دفعہ میں نے یہ واقعہ سنایا ہوا, تو مجھے کہتے صحیح آپ مجھے بات کر رہے تھے. وہ سندھی ایکسنٹ میں, سرائکی ایکسنٹ میں بولتے تھے. ہی واز فرام ڈیرہ اسماعیل خان. اس نے کہا آپ نے اپنی سپیڈ دیکھی ہے؟ ایک ہی بات ہے. میں نے کہا صحیح آج درگزر کر لیں, آئندہ نہیں ہوگا. غور سے دیکھتا رہا, ورنہ میں نے کہنا سوری آئندہ نہیں کرتے, سوری پلیز درگزر, اوکے یار آج. وہ لفظ درگزر اس کے دل کو لگ گیا کہ درگزر مجھے آج تک کبھی کسی نے نہیں کہا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی جائے. سر تمہیں پہچاندہ نہیں سی؟ بہت پرانی بات ہے, میں تو اس وقت کالم بھی نہیں لکھتا تھا. تو سر پھر یہ پیسے کہاں کے کما رہا ہے؟ لوگوں نے جب پڑھا نا اس کا یہ, تو اس کی بیچارگی پہ سب کو ہنسی آئی ہوگی. صحیح یار یہ اس نے ایک سٹائل تو مارا. لوگوں نے کھانے پہ جانا ہو نا, اکیلا کو بندہ ہو جیسے بلا لیتے, ہی از آلویز دیئر.
وہ کہتا ہے میرے 25-30 ایسے کلائنٹس ہیں کہ جو کسی اور کو نہیں بلائیں گے, ہمیشہ مجھے بلائیں گے. کچھ موسیقاروں نے اسے ہائر کرنا شروع کر دیا ہے, اور تبلے چکائے انہوں نے. شاعروں نے, لیکن کیوں؟ کہ بھی آپ ہمارا کام سنیں. صحیح ہے. صرف سنتا رہتا ہے, پھر وہ جو پیسے دے کے واہ واہ کرنے والے بٹھائے ہوتے واہ واہ نہیں کرتا, پھر وہ صرف سن کے. واہ واہ واہ. اب یہ اس کی ڈیفالٹ لک یہ ہے, کانٹریکٹ کا حصہ ہے کہ میں نے داد بے داد کچھ نہیں کرنا. صحیح. واہ. جاپان میں بہرحال یہ ایک المیہ ہے کہ لوگ گھروں سے نہیں نکلتے. جی ایک عجیب معاملہ ہے. پہلے تو کہتے تھے نا یہ ناگاساکی اور ہیروشیما کے اثرات ہیں, جی جی. کہ انہوں نے بربادی کو نہ صرف دیکھ اور بھگت رکھا ہے, کم از کم سن تو رکھا ہے نا. انہیں پتہ ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے, تو گھروں سے نہیں نکلتے. ایک گیمر ہے وہاں پہ, گیمنگ کرتا ہے, 10 سال سے گھر سے نکلا ہی نہیں. واہ وہ صرف ایک کام نکلتا ہے, کوڑا پھینکنے جاتا ہے یا بال کٹوانے جاتا ہے. سر ویسے حیرت کی بات ہے کہ جاپان میں بھی جاب لیسنس ہے. یو آر رائٹ کہ جاپان میں تو مواقع اتنے ہیں جی کہ جاب لیسنس کا جواز پیدا نہیں ہوتا. اس بندے نے کہا کہ میری نیچر ہی ایسی, مجھ سے ہوتا کچھ نہیں ہے. یہ نہیں کہ اپرچونٹی نہیں ہے, مجھے کام آتا بھی کوئی نہیں اور مجھ سے کام ہوتا بھی کوئی نہیں. اندازہ کریں کہ جاپان میں ایک ایسا کام میں آپ کو بتانے لگا ہوں جو پوری کائنات میں آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا. اور وہ کون سا؟ وہ ہے کہ ٹرین پہ جب آپ نے چڑھنا ہو نا تو رش اتنا ہوتا ہے, تو پروفیشنل پشرز ہیں دھکا لگانے کے لیے. جی سر. آپ کو دھکا لگا کے اندر پھینکنے کے لیے باقاعدہ یہ پروفیشن ہے, اینڈ دے گیٹ پیڈ. واہ واہ. یہ ٹرین کمپنیز جو ہیں, ریلویز انہیں پے کرتے ہیں. ٹوکیو سب وے نمبر 1 ہے اس میں, اور اصولی طور پہ انڈیا میں بھی ہونا چاہیے.